السلام علیکم دوستو، میرا نام ڈاکٹر ابو عبداللہ ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ یہ ایک سوال آیا ہے کہ حلالہ کے بارے میں بتائیں۔ یہ کئی ملکوں میں بزنس بن گیا ہے اور اس سے جو مذہبی لوگ ہیں، مولوی لوگ ہیں، مسجدوں کے امام ہیں، وہ بہت پیسے بنا رہے ہیں۔ اچھا، یہ ایک بڑی غلط ٹرم ہے حلالہ۔ یہ اس کا قرآن سنت سے کوئی تعلق نہیں۔ اس کی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حکم دیا کہ 3 دفعہ طلاق ہے۔ جو 3 طلاقیں ہیں یہ قانوناً بھی جرم ہے اور شرعی طور پہ بھی جرم ہے۔ اور غصے میں طلاق دینا یا کسی بھی اور وجہ سے طلاق دینا غلط ہوتا ہے۔ دین کی روح سے اس کا حکم یوں ہے قرآن میں، سورہ بقرہ میں، سورہ طلاق میں، کہ میاں بیوی کا نکاح ہو گیا لیکن وہ بعد میں دیکھتے ہیں کہ ان کی زندگی صحیح طور پہ نہیں نبھ رہی، اور یہ انتہائی تحمل سے، انتہائی بردباری سے وہ یہ چیزیں دیکھتے ہیں۔ اس میں کوئی غصہ نہیں ہوتا۔ جو غصے میں طلاق دیتے ہیں ان کو چھتر پڑنے چاہیے، مارنا چاہیے، مارا پیٹا چاہیے۔ اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ مثلا ایک سمپل سی وجہ ہے کہ مرد جو ہے وہ ازواجی تعلق قائم کرنے کی میڈیکلی پوزیشن میں نہیں ہے، جس کو نامرد بھی کہتے ہیں۔ یا کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ مرد یا عورت شادی کے وقت یہ لوگ نہیں بتاتے۔ اب تو خیر میرا چینج ہو گیا وقت، پہلے یہ ہوتا تھا کہ جس عورت سے کسی مرد کی شادی ہوتی تھی وہ خسری نکلتی تھی، اسی طرح مرد بھی نکل سکتا ہے۔ تو کئی وجوہات ہوتی ہیں۔ جیسے آج کل گے، شادی ہو گئی تو عورت کو پتہ چلا کہ میرا میاں تو گے ہے۔ گے کا مطلب ہوتا ہے ہم جنس پرست، یعنی جس کو عورتوں سے رغبت نہیں ہوتی۔ تو یہ چند میں نے مثالیں دی ہیں۔ تو اب وہ علیحدہ ہونا چاہتے ہیں، اس کے لیے سٹیپس آف ایونٹس ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ایڈوائز کیا ہے وہ چین ہے، چین آف ایونٹس۔ مطلب پہلے یہ ہے کہ طلاق دینے سے پہلے میاں بیوی آپس میں کوشش کریں نباہ کرنے کی۔ جب وہ دیکھتے ہیں دونوں کے نہیں چل سکتی تو پھر اپنے قریبی پیرنٹس ہوں، رشتہ دار ہوں، دوست ہوں جو بہت قریبی ہوں، جو مخلص ہوں، پھر ان کو انوالو کیا جائے اس میں، کہ وہ سلجھانے کی کوشش کریں۔ اگر نہیں ہوتا تو پھر اس کے بعد مرد عورت کو 1 طلاق دے۔ اچھا، طلاق جو ہے اس کے لیے ایک گواہ ہونا بڑا ضروری ہے۔ میں رپیٹ کرتا ہوں، طلاق کے لیے گواہ ہونا ضروری ہے قرآن کی روح سے۔ 1 طلاق ہو گئی، اچھا اب اس کو وقت کچھ دینا چاہیے تاکہ وہ پھر ریکنسیلیشن کا، دوبارہ کرنے کا، رجوع کرنے کا سوچ سکے۔ اچھا، اب ایک طریقہ تو ایک آپشن یہ ہے کہ دونوں میاں بیوی نے ایسے حالات جو کہ ٹھیک نہیں تھے وہ ٹھیک ہو گئے قدرت کی طرف سے۔ مثلا خاوند نشہ کرتا تھا، اب وہ ٹھیک ہو گیا، اب نشہ نہیں کرتا۔ کماتا نہیں تھا، اب کمانا شروع ہو گیا۔ کئی وجوہات، میں ایسے اگزامپل کے طور پر بتا رہا ہوں۔ تو اب وہ رجوع کر سکتے ہیں، میاں بیوی رجوع کر سکتے ہیں۔ اب دوسری آپشن یہ کہ نہیں سیٹلمنٹ ہو رہی، تو اگلا طریقہ یہ ہے کہ کچھ دیر کے بعد مرد، اب یہ مدت کوئی نہیں ہے تعین، قرآن میں کوئی تعین مدت نہیں ہے، مہینہ 2 مہینے، یہ جو اسلامی مذہبی لوگ کہتے ہیں غلط کہتے ہیں، کوئی تعین نہیں ہے۔ دوسری مرد دیکھتے، پھر وہ دیکھتے میاں بیوی کہ نہیں ہم نباہ کر سکتے، تو پھر مرد دوسری طلاق دے دے، یعنی کٹھی نہیں دینی، پھر دوسری طلاق دے دے، ٹھیک ہے۔ اب دوسری طلاق کے بعد بھی عورت گھر میں رہ سکتی ہے،
اب اس کے لیے وہ دیکھتے ہیں کہ چلو جی ریکنسیلیشن دوبارہ سیٹل ہو جاتے ہیں، تو اس میں بھی رجوع کیا جا سکتا ہے۔ کچھ ایک اسکول آف تھاٹ کے مطابق ان کو رسمی نکاح پڑھوا لینا چاہیے۔ تو رجوع کا ہو گیا ایک آپشن۔ اب دوسرا آپشن ہے کہ نہیں، کسی بھی صورت ہم نے نہیں رہنا، تو پھر اس کے بعد کچھ وقفے کے بعد تیسری طلاق ہوگی قرآن کی روح سے۔ اب تیسری طلاق کا مطلب یہ ہے کہ عورت اور مرد ایک دوسرے پر حرام، رشتہ ختم۔ یہ طلاق کا پروسیجر ہے قرآن میں۔ اچھا، اب ہو گئی۔ اب ہوتا یہ ہے ہمارے کلچر میں، اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد یہ گا کہ عورت اپنی عدت پوری کرے گی، مرد کی کوئی عدت نہیں ہوتی۔ عورت عدت پوری کرے گی، عدت پوری کرنے کے بعد، اچھا عدت جو ہے وہ پریفریبلی قرآن کا حکم ہے کہ مرد کے گھر میں، اسی خاوند گھر میں رہے۔ پھر اس کے بعد عدت کے بعد وہ کسی اور مرد سے شادی کرنے کے لیے آزاد ہے، اور مرد بھی آزاد ہے دوسری شادی کرنے کے لیے۔ یہ قرآن کا پروسیجر ہے۔ اچھا، اب میں اس طرف آ رہا ہوں جو کہ موضوع ہے، سوال آیا کہ حلالہ کیا ہے۔ تو ہوا یہ آج کل کے زمانے میں کہ مرد چھوٹی چھوٹی سی بات پہ برداشت سے باہر ہو جاتے ہیں اور طلاق دے دیتے ہیں بغیر سوچے سمجھے، یہاں تک کہ بھئی کھانے میں نمک زیادہ ہے، روٹی ٹھیک نہیں پکی، یعنی فضولیات، لغویات، دین کا علم نہیں ہے۔ صبر نام کی چیز نہیں ہے، جو قرآن کہتا ہے نا ان اللہ یحب الصابرین۔ صبر کا اتنا بڑا چیپٹر ہے قرآن میں، لیکن ہم نے نہیں سننی، ہم نے اللہ کی نہیں مانی۔ کسی کے خلاف کسی کے بھڑکانے کی وجہ سے کسی نے الو کے پٹھے نے تہمت لگا دی کہ آپ کی بیوی کو تو میں نے اس طرح دیکھا تھا اس کے ساتھ، تو اتنی سی باتوں کو بغیر تحقیق کیے افواہ سازی، جو کہ حرام، جو کہ بہت بری چیز ہے، اس کے اوپر آ کے طلاق دے دیتے ہیں، جذباتی، ایموشنل، ان اینگر، ٹھیک ہے، اب طلاق دے دی، اوکے۔ اب پھر ایک دوسرے کو، پھر مرد کو زیادہ احساس ہوتا ہے کہ یار میں نے یہ کیا کر دیا، میری تو بیوی اتنی اچھی ہے، میرے بچے ہیں۔ اچھا، اب دین کا پتہ نہیں ہے، وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ کیونکہ دین کا نہیں نا پتہ، اس لیے وہ کیا کرتے ہیں، وہ ٹریڈیشنلسٹ مولوی کے پاس جاتے ہیں، جو کہ چھوٹی جگہوں پہ عموماً امام مسجد ہوتا ہے، یا جیسے قرآن کی تعلیم لی ہوتی ہے کسی نے۔ اچھا، اب وہ امام مسجد اچھا بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا اس طرح کہ وہ بتائے گا کہ بھئی آپ کی طلاق ہو چکی ہے دین کی روح سے، اب آپ بی اپنا کوئی اور نکاح پڑھائے اور آپ مرد جو ہے اپنا نکاح پڑھائیں۔ یہ تو ہے بالکل قرآن کی واضح تشریح۔ لیکن کئی مطلب غلط، مجھے گالی نکالنے کو دل کر رہا ہے لیکن میں نہیں نکال سکتا، کچھ غلط مولویوں نے ایک دھندا بنا لیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اور قرآن کہتا ہے کہ عورت جو ہے وہ کسی اور کے نکاح میں جائے گی، اور اگر اس مرد کے ساتھ بھی اس عورت کا نباہ نہ ہو سکا تو پھر وہ اس سے طلاق لے، اور طلاق لینے کے بعد اب دوبارہ اپنے پرانے خاوند سے نکاح کر سکتی ہے۔ یہ دین ہے، قرآن ہے۔ لیکن یہ شرارتی مولوی کیا کرتے ہیں؟ وہ یہ کرتے ہیں کہ مرد عورت گئے، میاں بیوی کی جناب ہے، ہو گیا۔ اب مولوی شرارتی شیطان ہے، شیطان نہیں میں کہوں گا، شیطان کا پیروکار ہے۔ اب وہ ایک سجیشن دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ تم اس طرح کرو، مرد کو کہتا ہے کہ عدت کے بعد تم میرے پاس دوبارہ آؤ، میں تمہاری بیوی سے نکاح کر لوں گا، اور اگلی رات میں اس کو طلاق دے دوں گا،
اور اس کے بعد دوبارہ عدت کے بعد تمہارے سے نکاح ہو جائے گا، یعنی پرانے خامن سے. اس کو حلالہ کہا جاتا ہے. شارٹ کٹ، یعنی اپنی طرف سے وہ شیطان کا ساتھی جو مولوی ہے ایک دے رہا ہے جشن، لیکن اس میں اپنی اس کی بھی ہے، طمع ہے یا جو بھی ہے، لالچ ہے، گندی سوچ ہے. اچھا، وہ میاں بھی مان جاتے ہیں کہ جی ہاں یہ تو بڑی اچھی گل ہے. پہلے جہالت کی، طلاق فٹافٹ دے دی. اب دوسری جہالت یہ کہ مولوی صاحب کے کہنے پہ آ کے، کیونکہ خود دین کا نہیں نا پتہ، تو وہ مولوی صاحب کہنے پہ ہاں جی ٹھیک ہے. اب مولوی نے نکاح پڑھا لیا. اب مولوی صاحب نہیں چھوڑ رہے جو انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ میں طلاق دے دوں گا اگلی رات، ایک دن کے بعد، تو پھر تم عدت کے بعد دوبارہ نکاح کر. اب مولوی چھوڑ نہیں رہا، مولوی کو پسند آ گئی ہے. تو کچھ بیویاں بھی، جو عورتیں بھی، وہ انتقاماً کہتی ہیں کہ اس نے مجھے غصے میں طلاق دی، ٹھیک ہے میں مولوی صاحب نہ رہوں گی. تو وہ اسی کے پاس رہتے ہیں، بندہ پریشان ہو جاتا. اچھا، اس پہ میں نے ڈرامے بھی دیکھے ہیں ٹی وی پہ، اور میں ایک حقیقی مولوی کا، وہ میں عینی شاہد بھی ہوں. یہ ادھر ہمارے علاقے میں ایک مولوی تھا، الوری، غفور الوری پتہ نہیں اس کا نام تھا، مولانا الوری اس کا نام تھا. اس کی 3 بیویاں اسی طرح کی تھیں. وہ حلالہ کرتا تھا، بیوی کو چھوڑتا نہیں تھا. بندے جو تھے دار بدر ہوتے تھے، اب کر بھی نہیں کچھ سکتے. دینی طور پہ تو اس نے ایک رکن پورا کر دیا نا اس مولوی نے، کہ نکاح پڑھ لیا. بیوی نے کنسنٹ دی کہ میں نکاح پہ تیار ہوں. تو اب وہ بندہ پھنس گیا. تو اس کو حلالہ بولتے ہیں، اس شارٹ کٹ کو. تو اس کی سختی سے ممانعت کی گئی ہے. یہ ایک تجارت بن گئی ہے. اب سنا ہے اسپیشلی یو کے میں مجھے پتہ چلا ہے کہ باقاعدہ ایک سینٹر بن گئے ہیں، حلالہ سینٹر. اس میں مولوی اس طرح کر رہے ہیں، ان سٹوپڈ میاں بیوی کے لیے انہوں نے سروسز شروع کی ہیں جنہوں نے غصے میں طلاق دے دی. اب بعد میں سخت پچھتا رہے ہیں کہ بچے رول جائیں گے، ہم کیا کریں گے، گھر برباد ہو گیا. تو اب وہ یہ کر رہے ہیں کہ جی ہاں تسی حلالہ کرو، اس میں پیسے لیتے ہیں، ٹھیک ٹھاک فیس لیتے ہیں، عیاشی بھی کرتے ہیں. اب اس میں پتہ نہیں کہ وہ بیوی سے دوسرے کی بیوی، مولوی جو ہے، اس کو شب بستری ہے جس کو سہاگ رات کہتے ہیں، مناتا ہے کہ نہیں مناتا، یہ شور نہیں ہے، کنفرم نہیں ہے. تو اس طرح جو ہو رہا ہے اس کو دوستو حلالہ کہتے ہیں، اور یہ بہت ہی بری چیز ہے. دیکھتے رہیے میرا چینل ڈاکٹر ابو عبداللہ.